वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता। शैतान मरदूत को दफा करने के बाद और उसको मरदूत बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, वकुलना, और हमने कहा, या आदम, ए आदम, उस्कुन, तुम रहो, अंता, तुम, व ज़ौजुका, और तुम्हारी बीवी, अल जन्नता, जन्नत में, वकुला, और तुम दोनों खाओ, मिनहा, इस जन्नत में से, रगदन, बगैर किसी रोक टोक के, हैथु शिअतुमा, जहां से भी तुम चाहो, लेकिन वला तक़रबा हादिहि शजरता, वला तक़रबा, और तुम दोनों करीब मत जाना, हादिहि शजरता, इस दरख्त के, फतकूना, वरना तुम दोनों हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन, हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। अच्छा, ये जो मिनज़ ज़ालिमीन लिखा है, इसके बारे में एक शरई मसला आप समझ लें कि अल्लाह ताला मालिक है। वो अपने मकबूल बंदों को जो चाहे फरमाए, जिस तरह से खिताब फरमाए। किसी दूसरे को यह हक हासिल नहीं है कि उसे बुनियाद बनाकर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में खिलाफ अदब कलिमात कहे। तो ये हम नहीं कह सकते। हाँ, कुरान पढ़ते वक्त तो हमें कुरान पढ़ना पड़ेगा। तिलावत कलाम पाक के अलावा अपनी तरफ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जो नाफरमानी और गुनाह की निस्बत करता है, ये हराम है। बल्कि उलमा कराम की एक जमात ने इसको कुफ्र भी बताया है। तो लिहाजा इस बात का एहतियात किया जाएगा। बात क्या चल रही थी? सजदा किया तमाम फरिश्तों ने, शैतान ने नहीं किया, इब्लीस ने नहीं किया। और उसके बाद अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी हव्वा का ये जिक्र ये शुरू होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने फरमाया, ए आदम, रहो तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में, और दोनों खाओ इससे जितना चाहो, जहां से चाहो, लेकिन नजदीक मत जाना इस दरख्त के, वरना हो जाओगे अपना हक तल्फ करने वालों में से। फिर फ़अज़ल्लहुमा, फिर शैतान ने, फ़अज़ल्लहुमा शैतान, फिर शैतान ने इन दोनों को फुसला दिया, या लग़्ज़िश दे दी। किस चीज से लग़्ज़िश दे दी? अनहा, हा जमीन लौट रही है इस अशजरता की तरफ, यानी अनिश शजरत, उस दरख्त से शैतान ने उन दोनों को लग़्ज़िश दे दी। फ़अख़रजहुमा, तो उन दोनों को निकलवा दिया, मिम्मा, उसमें से, काना फीही, जिसमें दोनों रहते थे वो दोनों। अब ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता, अंता का माने आप, आदम अलैहिस्सलाम, और ज़ौज का माना हज़रत बीबी हव्वा। तो इस आयत करीमा के सियाक़ व सबाक़ से ज़ाहिर होता है कि हज़रत हव्वा की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में दाखिले से पहले हो चुकी थी। तो तभी तो दोनों को हुक्म इरशाद फरमाया है कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, रहो। आदम अलैहिस्सलाम, अच्छा, जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को दफ़ा करने के और इताब करने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो फरमाई और उन्हें तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, फिर ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर ऊँग तारी हो गई, नींद जैसी कैफियत उन पर तारी हो गई, और आप अलैहिस्सलाम के बाएं पहलू से, लेफ्ट पहलू से एक पसली ली गई, उसकी जगह गोश्त भर दिया गया। इस दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोए रहे, हत्ता कि आपकी इस पसली से अल्लाह ताला ने आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो जब आपकी ऊँग ख़त्म हुई और आप बेदार हुए, तो आपने अपने पहलू में हज़रत बीबी हव्वा को पाया। तो आप उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और आपके दिल में मोहब्बत पैदा हुई। जब अल्लाह ताला ने उनसे आपका निकाह फरमा दिया और उन्हें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक बनाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जन्नत में दाखिले का हुक्म अता फरमाया। फरिश्ते देख रहे थे। उन्होंने पूछा, ए आदम अलैहिस्सलाम, इनका नाम क्या है? हजरत बीबी हव्वा को जब देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ, तो फरिश्तों ने उनसे पूछा, इनका नाम क्या है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बताया, हव्वा इनका नाम है। फरिश्तों ने पूछा, अच्छा, इस नाम की
کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ جو میری بیوی ہے یہ ایک زندہ بدن سے پیدا کی گئی ہے، زندہ چیز سے پیدا کی گئی ہے، اس وجہ سے ان کا نام حوا ہے۔ حیون کہتے ہیں حی، زندہ کو۔ تو اس وقت یہ آواز آئی، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، اور ساتھ میں فرمایا نا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ جی، تو یہ جو درخت ہے، اس درخت کی ماہیت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ درخت جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت بی بی حوا کو روکا گیا تھا، وہ انگور کی ایک بیل تھی، ٹھیک ہے۔ یہود کا خیال ہے کہ یہ گندم کا ایک درخت تھا، اور حضرت سفیان ثوری نے روایت کیا ہے کہ یہ کھجور کا درخت تھا۔ ابن جریر نے حضرت مجاہد سے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ یہ انجیر کا درخت تھا، اور دیگر قتادہ اور ابن جرح کا بھی یہی قول ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اب یہ جو انہا ہے کہ اس سے، تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کس سے بہکا دیا، لغزش دے دی۔ تو یہ ہاک ضمیر جو ہے وہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اس سے مراد درخت ہیں، تو کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جنت ہے۔ جنت سے، تو اس صورت میں کلام کچھ اس طرح سے ہوگا کہ فَأَزَالَهُمَا، یعنی ان دونوں کو جنت سے علیحدہ کر دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، نکلوا دیا اس میں سے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی لباس، کشادہ جگہ، نفیس رزق اور راحت اور آرام سب ان سے واپس لے لیے گئے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کہ اتر جاؤ۔ اب دیکھیں یہ سیغہ جو ہے نا جمع کا آیا ہے۔ پہلے جو سیغے چلتے آ رہے تھے شروع سے، آپ کو میں اگر یہاں دکھاؤں، وَقُلَا، ٹھیک ہے، یہ تھا کل، اور کل کا مطلب ہے کہ کسی ایک شخص کو کہنا کہ تم کھاؤ، اور کلا کا مطلب ہے دو کو کہنا، تسنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اشئتما، یہ تما کی جو ضمیر آ رہی ہے، تم دونوں چاہو، ایسے۔ اور ولا تقربا، یہ با الف زبر با، اس میں الف تسنیہ ہے، یہ بھی دونوں، دونوں سے کون مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی حضرت بی بی حوا علیہ السلام۔ فتکونا کے اندر بھی اسی طرح، فَأَزَلَّهُمَا کے اندر یہ جو ہما ضمیر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ فَأَخْرَجَهُمَا، تو ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فیہ، جس میں وہ دونوں تھے، کانا، اصل میں یہ بغیر الف کے کانا ہوتا ہے، تو وہ واحد کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ کانا تسنیہ کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نے فرمایا ای بتو، تو اب یہ جو واو آ رہا ہے ای بتو کے اندر، یہ ای بتا تو نہیں ہے جیسے پہلے چل رہا تھا، یہ تو ای بتو ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اور ہم نے فرمایا ہے کہ تم سب، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے یوں کہ ہے یہ ترجمہ کہ تم سب نیچے اتر جاؤ۔ کہاں سے نیچے اتر جاؤ؟ جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ اور فرمایا کہ بعضکم، تم میں سے بعض ہوں گے، لبعضن، بعض کے لیے، عدوٌ، دشمن۔ یہ بتائی صورتحال کے زمین پر ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک سامان زندگی ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے، إِلَىٰ حِين، ایک مخصوص وقت تک کے لیے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت بی بی حوا کا زمین پہ اترنا۔ اچھا، تو دیکھیے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شیطان ابلیس جنت میں کیسے چلا گیا؟ وہ تو دھتکار دیا گیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ ایک سانپ تھا اور ابلیس کا واقعہ تھا، وہ سانپ کے منہ کے اندر بیٹھ کے چلا گیا تھا، اس طرح کی والی جو بات۔
تو ہے یہ واقعہ، اور اس واقعے کی جو تفصیل میں اس وقت بتاؤں گا جب میں سورہ اعراف کی تفسیر بیان کر رہا ہوں گا، وہاں میں ذرا تفصیل سے اس پورے واقعے کا ذکر انشاءاللہ عز و جل کروں گا۔ اور تم نیچے اتر جاؤ زمین میں، یعنی یہاں رہنا، روزی حاصل کرنا وغیرہ ایک خاص وقت اور معین مقدار تک ہے، پھر کیا ہوگا؟ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مخصوص وقت تک کے لیے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد قیامت آ جائے گی، بس اس کے بعد قیامت نے آنا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو طویل القامت، یعنی بہت لمبے قد کا پیدا فرمایا تھا۔ آپ کے سر پر بہت گھنے بال تھے، اور جب آپ نے اس درخت کو چکھا تو آپ کا لباس اتر گیا۔ جب ستر باقی نہ رہا تو جنت میں ادھر ادھر دوڑنے لگے، ایک درخت میں آپ کے بال اٹک گئے اور آپ اس کے ساتھ الجھ کر رہ گئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا کہ نہیں یا الہی، میں تو شرم اور حیا کی وجہ سے منہ چھپا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر سے مغرب تک کا وقت اس دورانیے تک جنت میں رہے تھے، جبکہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں دن کی 1 ساعت بھر رہے۔ دن کی 1 ساعت، یہ دن کا ایک ایک مخصوص وقت، ایک گھڑی، لیکن یہ ساعت، یہ گھڑی دنیا کے حساب سے 130 سال کے برابر تھی۔ کتنے؟ 130 سال اس دنیا کے۔ حضرت حسن بصری سے یہ بات مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، اور حضرت حوا کو جدہ میں، ابلیس کو بھی اتارا، اس کو اتارا بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے وہاں پر، اور وہ جو جس کا سانپ کا ذکر آئے گا، تو سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ اصفہان اترتے وقت، اب آپ کو پتہ چلا کہ کس کس کو اتارا گیا، اس لیے جمع کا صیغہ آیا۔ اترتے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ گھٹنوں پر تھے، سر جھکا ہوا تھا۔ ابلیس وہ کیا کر، انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اب چلتے ہیں، اس کی جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 37۔